ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت، ہر چیز آزاد رہے گا۔ مسلمان جس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا۔ میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں۔ ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19، 20، 21 فروری 1938 میں 47 میں ملک آزاد ہوا، یہ اجلاس 1938 میں، اس سے بھی 9 سال پہلے، یعنی آج کے مقابلے میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا۔ اس کے اندر تجویز دیکھیے آپ، ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو، اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے، اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس، مذہبی جلسے وغیرہ جملہ مذہبی رسوم اور مذہبی ادارے محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی تہذیب و تمدن، ان کے تعلیمی ادارے، خانقاہیں، امام باڑے، عیدگاہیں، تکیے، کربلائیں، آثار قدیمہ، اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے، اور اسی طرح ان کی زبان، ان کی شاعری، رسم الخط وغیرہ سب کے سب آزاد اور محفوظ ہوں گے، کسی پر کوئی رکاوٹ اور قید نہ ہوگی۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے، یو پی کانگریس کا شائع کردہ الیکشن بورڈ، نیشنل ہیرالڈ پریس، لکھنؤ 1946 کے اندر، شاید 10 فروری ہے جو میں نے نقل کیا ہے، وہ مٹا ہوا تھا، اس کے اندر یہ بلیٹن شائع ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی جمعیت علماء کے بار بار کھچوٹے لگانے پر وعدہ کرو کہ ملک سیکولر ملک ہے، وہ وعدہ کرتے چلتے ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کا مذہب اور مذہبی فرائض محفوظ رہیں گے۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کہاں محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ
یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا. گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا. کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں. کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے. مذہبی فرائض